الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، قبل اس کے کچھ بات عرض کی جائے، میں آپ کو اسلامی تاریخ کے حوالے سے اختصار کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی اس دنیا کے اندر انسانیت اپنے خالق کو بھول جاتی ہے اور اس دنیا کے بسنے والے لوگ اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر انسانیت اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جاتی ہے، امانت و صداقت کے سبق کو بھلا دیتی ہے، انسانیت عدل و انصاف کے تقاضے کو بھلا کر ظلم و جور پر اتر آتی ہے، تو اللہ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ کائنات کی مخلوقات میں تدبر کر کے اللہ تعالیٰ نے جن دو مخلوقوں کو عقل کی دولت سے نوازا ہے، جن و انس، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر اپنے رحم و کرم کا انقلاب برپا کرتا ہے۔ ایک ایسا ہی عظیم انقلاب 6 صدی عیسوی میں بھی آیا تھا، جب پوری دنیا پر نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، فضائے کائنات میں نفرت و عداوت کے شعلے لرز رہے تھے، جہاں ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی جان لے لینا سرے سے کوئی جرم نہیں رہ گیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ لڑکیوں کو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا، جہاں چوری اور ڈاکہ زنی کا بازار گرم تھا، جہاں عورتوں کی عفت و عصمت برسر عام لوٹ لی جاتی تھی، جس معاشرے میں بدکاری کرنے کو، زناکاری کرنے کو ایک سامان تفریح سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیا جاتا تھا، جس معاشرے میں کمزوروں، یتیموں، بیواؤں کے مالوں کو اور کمزوروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر حاصل کیے گئے مال و اسباب کو سینہ پھلا کر کھایا جاتا تھا اور کمزوروں کی کمزوری پر قہقہ لگایا جاتا تھا۔ الغرض جب پوری دنیا تباہی اور بربادی کے بالکل آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پھر سے رحم و کرم کا انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنے آخری حبیب سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر آخری اور انقلابی کتاب ہدایت قرآن مقدس نازل فرمایا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صدی عیسوی میں جبکہ پوری دنیا ضلالت، جہالت، شرک، کفر، الغرض ہر طرح کی تباہی و بربادی کی بنیاد پر بالکل برباد ہونے کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی، قرآن مقدس نے نقل کیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ 6 صدی عیسوی کی صورتحال یہ تھی کہ لوگ جانور یا اس سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں میرے بزرگوں، غیور مسلمانوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی بنیاد پر زمانے میں انقلاب برپا کیا تھا، زمانے میں بدلاؤ پیدا کیا تھا، زمانے کو ایک نیا سوچنے کا انداز دیا تھا، زمانے کی فکر کو ایک نیا دھارا اور نیا موڑ دیا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس قرآن پاک تھی اور آپ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ تھی۔ مجھے فخر ہے اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بار پھر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اسی کتاب اور اسی شریعت کے نبوی آئینے میں بچوں کی ذہنی تعمیر کے لیے اور اس کی ذہنی تشکیل کے لیے اور دنیاوی اور عصری علوم کے ساتھ دینی علوم سے بھی ان کو آراستہ کرنے کے لیے، جیسا کہ میں الکتاب پبلک اسکول کے پروسپیکٹس میں دیکھ رہا ہوں a deeper insight about Quran and Hadith and Sunnah، کہ قرآن و حدیث اور سنت کے بارے میں گہری واقفیت اپنے بچوں کو دینے کے لیے اس اسکول کا قیام عمل میں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، اگر اس دنیا کے اندر 6 صدی عیسوی کی طرح ہمیں انقلاب برپا کرنا ہے، ہمیں بدلاؤ پیدا کرنا ہے، ہمیں تبدیلی پیدا کرنی ہے، تو یاد رکھیے صرف علوم سے، صرف فنون سے اور صرف ڈگریوں سے اور صرف بڑی بڑی ٹیکنالوجیوں سے یہ انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا، یہ تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ کیا 6 صدی عیسوی کی جاہلیت، جس کی میں نے خطرناکی کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ کچھ کم ہے؟ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت زدہ ماحول میں قرآن و سنت کی بنیاد پر وہ انقلاب برپا کیا تھا کہ جب معاشرے کے بدو جو تھے، جو صحرا کے رہنے والے تھے، جو اونٹوں کے چرواہے تھے، جو بھیڑوں کے گلہ باندھ تھے، جو علم و حکمت سے خالی تھے، جو دنیا کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل تھے، انہی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کتاب مقدس قرآن پاک کے ذریعے سے اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا بدلاؤ پیدا کیا کہ آج تک زمین و آسمان میں
ان صحابہ کی بلندیوں کے، ان کی رفعت کے، ان کی عظمت کے، ان کی شوکت کے تذکرے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیروں نے بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام تمام انبیاء میں، تمام رسول میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ Prophet Muhammad is the most successful of all prophets and religious personalities۔ یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مذہبی رہنماؤں میں، تمام سیاسی رہنماؤں میں سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ میں معذرت کے ساتھ تھوڑا 1-2 منٹ مزید لینا چاہوں گا۔ امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے The 100۔ اس کتاب کا مصنف تعلیمی اعتبار سے عیسائی ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، سائنسداں ہے، اور مذہبی اعتبار سے اس کتاب کا مؤلف رائٹر وہ عیسائی ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے ایسے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جس نے انسانیت کی تاریخ میں، انسانیت کی ہسٹری میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مؤثر کارنامے انجام دیے۔ اس کتاب کے اندر جن 100 لوگوں کا اس نے تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے نمبر پر، باوجود ہے کہ اس کتاب کا رائٹر عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر، باوجود ہے کہ وہ سائنٹسٹ ہے، اس نے کسی سائنٹسٹ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے نمبر پر اس نے جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس نے قرآن پاک کی بنیاد پر اور سنت نبوی کی بنیاد پر پوری دنیا کو جینے کا ایک نیا انداز دیا ہے۔ علامہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آج 6 صدی عیسوی سے زیادہ خطرناک جاہلیت نے پورے عالم اسلام کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیو جنریشن ان کے ہاتھوں میں مستقبل کا خواب ہو اور ان کے ہاتھوں میں مستقبل کی حکومت کا باغڈور ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے جو آج ہمارے گھروں میں پل اور بڑھ رہے ہیں، یہ نیو جنریشن اور نئی نسل کے بچے مستقبل میں قوم و ملت کے لیے اور ملک کی حکومت کے لیے نمایاں کام انجام دے، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جس کتاب اور جس سنت کی بنیاد پر آج سے 1450 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صدی عیسوی کی جاہلیت کو مات دیا تھا، شکست دی تھی، ٹھیک اس سے زیادہ خطرناک جاہلیت نے جبکہ آج پورے عالم اسلام کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے، جہاں ایک طرف وقت کے چھچورے اور گندے قسم کے انسان اپنی جاہلیت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور اس کائنات کے سب سے معظم اور برگزیدہ ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ اگر ایسے موقع سے ہمیں کچھ کرنا ہے اپنی قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ مضبوط پیمانے پر آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیم سے اور قرآن و سنت کی ایجوکیشن سے آراستہ کیجئے۔ یہ واقعی یہ تحسین کا اور قابل قدر، یہ تحسین کا مقام ہے، قابل قدر کام ہے جو الکتاب پبلک اسکول کے ذریعے سے یہاں کی ڈائریکٹر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے ابھی بچوں کا پروگرام سنا، ماشاءاللہ کافی اچھا پروگرام رہا۔ اگر اس درجے میں بچپن سے بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے، اگر ان کے درمیان قرآن و سنت کو بیس بنا کر کے عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے، تو یقین جانیے مستقبل میں یہی بچے آپ کے بڑھاپے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے اور مستقبل میں یہ قوم و ملت کے سچے خادم بھی بنیں گے۔ ورنہ آج دنیا میں جتنے بھی کرائم اور جرائم ہو رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہاتھ دنیا کے تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے۔ اگر صرف تعلیم کی بنیاد پر قوم و ملت میں بدلاؤ آ سکتا تھا تو گھوٹالوں میں، بڑے بڑے جرائم اور کرائم میں بڑے بڑے IAS آفیسر کا ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح علم سے آراستہ ہوں اور وہ واقعی بڑھاپے میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ واقعی قوم و ملت کی خدمت کرے، تو سب سے پہلے بچپن میں مضبوط نہج پر اس کو قرآن و سنت کی تعلیم دیجئے اور اس کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ کوئی بھی باپ اپنے بچے کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتا۔ یہ بچہ جب کہ بچپن میں آپ کے گود میں ہے، یاد رکھیے اگر آپ نے اس کو بچپن میں قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی اور یوں ہی ڈائریکٹلی ہندوؤں کے، کافروں کے اور یہودیوں کے اسکول میں ڈال دیا، تو میں ایک جملہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین، مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ملی کونسل کے ایک بڑے اجلاس میں مسلمانوں کے بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، تمہارے بچے بچپن میں مر جائیں یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ بڑے ہوں اور دینی علم سے محروم ہو کر بڑے ہوں۔
بہت بڑی بات کہی تھی حضرت نے کہ لوگوں تمہارے بچے بچپن میں مر جائیں یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ دینی علوم سے محروم ہو کر بڑے ہوں، وہ چاہے بعد میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن یاد رکھو اگر انہیں اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہے، اگر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس نہیں ہے، اگر انہیں آخرت کا احساس نہیں ہے تو وہ کبھی بھی تمہاری آخرت کے یا دنیا کے کام کے نہیں بن سکتے۔ اس لیے یہ خوش آئند قدم ہے ہمارے علاقے میں، اللہ کا ایک انعام ہے، ضرورت ہے یہاں کے علاقے کے ذمہ داروں کی، یہاں کے مسلمانوں کی کہ اس طرح کے خیر کے کام میں اپنا تعاون پیش کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ ایک بر اور تقوی کا کام، بچوں کو مضبوط سنت اور قرآن کی تعلیم کے نہج پر عصری علوم دینے کا یہاں انتظام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس اسکول کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں ہم سے جہاں تک ہو سکے گا ہم اس کے تعاون کے لیے تیار رہیں گے اور درخواست کریں گے یہاں کے ڈائریکٹر سے کہ خلوص للہیت کے ساتھ وہی کام کریں جو ملک و ملت کے لیے مفید ہوں، جو شرعی دائرے میں بھی آتے ہوں۔ جو چیزیں شریعت کے دائرے میں نہیں ہیں خدا کے واسطے اس سے نہ کبھی امت کو فائدہ ہوا اور نہ کبھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت کے دائرے سے یا شریعت کے حدود سے باہر کی جو چیزیں ہیں، موسیقی کے آلات، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں موسیقی کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ امت موسیقی کے ساتھ تعلیم میں یا تعمیر کے میدان میں ترقی کرے۔ اس لیے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے آپ ہر جائز کام کو کیجئے، لیکن شریعت کے حدود سے باہر کبھی بھی مت جائیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی دے، اللہ تعالیٰ اس ادارے سے ہمارے قوم کے اور ہمارے ملک کے نونہالوں کی مستقبل کو بنائے اور سجانے کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔